السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے تھے، اور بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک، میرے دل کے قریب اور ہم سب کے لیے باعث تکریم ٹاپک ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جی ہاں، آج اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے جن کو جنت میں مردوں کے سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک ایسی مثال اور ایک ایسی تاریخ قائم کری جو اسلام کو زندہ کرنے کا باعث بنی. امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کو ہر مسلمان، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی بہت ادب کے دائرے میں رہ کر جناب امام حسین کا نام لیتا ہے، اور امام حسین کی جو خدمات ہیں یقیناً وہ لفظوں میں قید نہیں کی جا سکتی. بغیر کسی تاخیر کے شروع کریں گے آج کا لیکچر. آج کے لیکچر میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات، ساتھ میں ان کا حسب، نسب اور ان کے فضائل مکمل ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی. ساتھ ہی MCQs اور اس کے بعد کچھ اہم سوالات. اس لیکچر میں سوالات کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ ٹاپک ذرا ڈیٹیل ہوگا. مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ برقرار رکھیے گا کیونکہ اہم ٹاپک ہے. بورڈ میں اس چیپٹر سے، اس ٹاپک سے کم از کم ایک سوال تو لازمی لیا جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں مزید آگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف سے ہاشمی اور صاحب شرف اور فضیلت ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سید الشہداء، سید الشباب، اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی کے ہیں. ولادت دیکھی جائے تو آپ مدینہ میں پیدا ہوئے. آپ سیرت اور صورت میں رسول اکرم علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھے، یعنی آپ صورت اور سیرت میں نبی کریم کی طرح دکھتے تھے. آپ کے کان میں اذان سرور کائنات رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کرے، بال اتروائے اور آپ کے ہم وزن چاندی خیرات کی. بچپن کا زمانہ دیکھا جائے تو جناب حسین کی عمر 6 برس کی تھی تو نبی کریم پردہ فرما گئے، اور 6 ماہ کے بعد ان کی والدہ کا بھی پردہ ہو گیا. رسول اکرم جب سجدے میں جاتے تو امام حسن، امام حسین ان کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، تو آپ علیہ السلام اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے، مگر آپ نے کبھی انہیں منع نہیں کیا. آپ کا بچپن اپنے والدین اور نانا سرور کائنات کے ساتھ گزرا. تمام صحابہ کرام ان سے پیار اور محبت کر دے، اور آپ بے انتہا ذہین اور اعلیٰ سیرت اور اخلاق کے مالک تھے. اگر میں آپ کو مختصر لفظوں میں بتانا چاہوں تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین، امام حسن جب نبی کریم سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ چونکہ نواسے تھے، چھوٹے تھے، کم سن تھے، تو آپ امام حسین اور امام حسن نبی کریم کی پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے. تو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی ان کو منع نہیں کیا کہ حسین حسن نہیں، بالکل منع نہیں کیا. آپ کیا کرتے؟ آپ تو سجدوں کو لمبا کر لیا کرتے. یہ محبت ہے کہ اتنی محبت تھی امام حسن امام حسین سے کہ اپنے سجدوں کو طوالت دے دیا کرتے. اور تمام صحابہ آپ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے بے انتہا شفقت اور محبت کیا کرتے تھے. ولادت بھی بتائی گئی آپ کو کہ کہاں پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے. عقیقہ کیسے ہوا، کان میں اذان کس نے دی، بچپن کا زمانہ کیسا رہا. اب تعلیم اور تربیت کو ذرا دیکھ لیجئے. آپ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت سرور کائنات اور آپ کے والدین نے کی. اگر ہم فضیلت کی طرف جائیں کہ فضائل ڈسکس کیے جائیں تو امام حسین کی سب سے بڑی فضیلت آپ کا نبوت والے گھرانے میں پیدا ہونا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ آپ امام الانبیاء کے نواسے ہیں. رسول اکرم کی زبان سے آپ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں، اور آپ نے فرمایا ترجمہ: فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. رسول اکرم اپنی زندگی کے آخری ایام میں علیل ہو گئے تو جناب فاطمہ اپنے دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ نبی کریم کی عیادت کے لیے آئیں، خیر خیریت کے لیے آئیں، اور عرض کی: بابا جان میرے ان بیٹوں کو کچھ عنایت کریں.
تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہم نے اپنی ہیبت اور سرداری حسن کو اور جرت سخا حسین کو عطا کی۔ یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، جس میں ہم نے ولادت، بچپن کا زمانہ، تعلیم و تربیت، فضیلت بتائی۔ اب بڑھیں گے ہم MCQs کی طرف۔ پہلا سوال ہم آپ سے کریں گے اور بیٹا آپ اس کا جواب دیں گے۔ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق جنت میں عورتوں کی سردار کون ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ، بی بی آمنہ، بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہن۔ بالکل صحیح جواب دیا میرے بچے نے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ رہا کہ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں: حضرت یوسف، حضرت سعد بن ابی وقاص، امام غزالی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بالکل صحیح جواب بیٹا آپ نے دیا امام حسین۔ اگلا اسٹیٹمنٹ، یہ کس نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے؟ جناب علی المرتضیٰ، جناب زین العابدین، جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عباس۔ کون دے گا اس کا جواب بیٹا؟ بالکل صحیح جواب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اگلا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، امام حسین کے والد کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، امام جعفر صادق یا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہم؟ بالکل صحیح جواب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اگلا سوال آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ رہا کہ امام حسین کی والدہ محترمہ کون ہیں؟ بی بی ہاجرہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب، بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہن۔ کون دے گا بیٹا اس کا جواب؟ بالکل صحیح جواب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ لقب امام حسین کا ہے: گنج بخش، فتح خیبر، شیر خدا، سید الشباب اہل الجنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا سید الشباب اہل الجنہ، یعنی جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ یہ کچھ MCQs تھے جو امپورٹنٹ MCQs تھے۔ اب آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ امپورٹنٹ سوالات ہیں بورڈ کے متعلق، بہت زیادہ اہمیت کے حامل۔ امام حسین کا سلسلہ نسب بیان کریں۔ جواب: امام حسین کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور آپ کے والد شیر خدا مولا کائنات جناب علی کرم اللہ وجہ، والدہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت حضرت محمد علیہ السلام ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی اور صاحب شرف و فضیلت ہیں۔ اگر آپ والد کو دیکھیں تو وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں، اگر آپ والدہ کو دیکھیں تو وہ جگر گوشہ رسول ہیں، تو آپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، کیونکہ جناب علی نبی کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ کے والدین ہاشمی ہیں اور صاحب شرف و فضیلت ہے، جس میں کوئی شک نہ ہے نہ ہوگا۔ اگلا سوال، امام حسین نے ایک آدمی کے وضو کو کس طرح درست کروایا؟ جی ہاں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ حضرت امام حسین بہت زیادہ ذہین، اعلیٰ سیرت اور اخلاق کے مالک تھے، جس کا ثبوت یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام حسین اور اپنے بھائی کے ساتھ یعنی امام حسن کے ساتھ مسجد میں تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے لیکن اس کا وضو کرنے کا طریقہ درست نہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا، اے چچا، ہم چھوٹے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دیکھنا کہیں وضو میں غلطی تو نہیں کرتے۔ جب آپ یعنی امام حسین نے وضو کیا تو وہ آدمی دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ دونوں تو وضو صحیح کر رہے ہیں مگر میرا وضو درست نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے پیارے طریقے سے امام حسین نے اس بزرگ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ اگر وہ یہ آ کر کہتے کہ اے چچا آپ کا وضو غلط ہے، تو شاید اس میں دل آزاری والی بات ہوتی کہ یار دیکھو، شرمندگی بھی ہوتی۔ امام حسین اتنے سخی، اتنے مہربان، اتنی تربیت یافتہ تھے کہ آپ نے وضو بھی درست کروا دیا اور کسی کو اذیت بھی نہیں دی، کسی کی عزت نفس پہ بھی کوئی آنچ نہ آئی۔ اگلا سوال، امام حسین کی تعلیم و تربیت کس نے کری؟ بہت آسان جواب، امام حسین نے ابتدائی تعلیم سرور کائنات اور اپنے والدین سے حاصل کری، خصوصاً قرآن کے معنی، مفہوم اور مطلب کی تعلیم والدین سے حاصل کی۔ والدہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی تعلیم اور تربیت نہایت عمدہ طریقے پر کری، اور کیوں نہ کرتے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس پہ نبی کریم نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو بے شک یہ ایک اعلیٰ گھرانہ ہے، نہ اس جیسا گھرانہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔
یہ وہ گھرانہ ہے جو ہر زاویے سے ایک الگ روشنی اور چمک دیتا ہے، جس کے ہر ایک کونے سے ایک نئی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ اگلا سوال، امام حسین کب پیدا ہوئے؟ جواب، امام حسین حضرت علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر مدینے کے مقام پر 3 شعبان سن 3 یا 4 ہجری اختلاف کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، امام حسین کی پیدائش کے بعد ان کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ یہ میں آپ کو بڑھا چکا ہوں۔ سرور کائنات نے حضرت امام حسین کے نانا تھے، انہوں نے پیدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور 7ویں دن عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے اور آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کے بال اتار کر دفن کیے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ اگلا سوال، نبی کریم نماز میں مشغول ہوتے تو ان کے نواسے کیا کرتے؟ پڑھا ہوا سوال ہے بیٹا آپ کا یہ۔ سرور کائنات جب نماز میں مشغول ہوتے تو دونوں نواسے سجدے کے دوران نبی کریم کی پیٹھ مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ السلام سجدے کو لمبا کرتے، آپ نے کبھی منع نہیں کیا۔ اگلا سوال، نبی کریم نے جنت کے سردار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اگلا سوال، نبی کریم نے امام حسین سے محبت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، سرور کائنات نے فرمایا جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اگلا سوال، نبی کریم نے امام حسین سے اپنا تعلق کیسے ظاہر کیا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس کی حسین سے محبت ہوگی اللہ اس کو محبوب رکھے گا۔ میرے نواسوں میں سے حسن ایک نواسا ہے، میرے نواسوں میں سے حسین ایک نواسا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اگلا سوال، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے زور دینے پر اصرار پر نبی کریم نے امام حسن اور امام حسین کو کیا عنایت فرمایا؟ جواب، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی کریم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئیں اور ان سے عرض کی کہ میرے بیٹوں کو کچھ عنایت کر دیجئے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنی ہیبت اور سرداری حسن کو دی، جرت اور سخا حسین کو دی۔ مختصر سوالات اختتام کو پہنچے، تفصیلی سوالات کا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، توجہ برقرار رکھیے۔ جناب امام حسین کے فضائل کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا؟ سیدنا امام حسین کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سید الشہداء، سید الشباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی ہیں۔ فضائل امام حسین کو اگر دیکھا جائے تو درج ذیل میں وہ نکات بیان کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے امام حسین کو دوسرے صحابہ کرام میں فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ نمبر 1 فضیلت میں پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ گھرانہ رسول میں پیدائش۔ امام حسین کی سب سے بڑی فضیلت آپ کا نبوت والے گھرانے میں پیدا ہونا ہے۔ آپ کے نانا نبی آخر الزماں سرور کائنات، نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بھائی امام حسن، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس عظیم شخصیت، میں کہتا ہوں اس گھرانے کا آپ کوئی بھی زاویہ دیکھ لیں، آپ کسی بھی زاویے سے اس گھرانے پہ نظر دوڑائیں، آپ کو ہر طرف فوقیت ہی فوقیت، فضیلت ہی فضیلت نظر آئے گی۔ اگر امام حسین کی ٹاپک ہے، امام حسین پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا نوٹ کریں، والدہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، والد شیر خدا ہیں، نانا نبی آخر الزماں امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، والدہ سیدہ خدیجہ ہیں۔ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، سب سے بڑھ کر یہ فضیلت کہ آپ نبی آخر الزماں کے چہیتے نواسے ہیں۔ آپ کی فضیلت سے متعلق سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ نبی کریم کے مبارک زبان سے آپ کے فضائل کے بارے میں بہت سی حدیث وارد ہوئی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم امام حسین کی پیشانی چومتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، جس کی حسین سے محبت ہوگی اللہ اس کو محبوب رکھے گا۔ میرے نواسوں میں سے حسین ایک نواسا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم جب آخری ایام میں علیل ہوئے تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو لائیں، جو کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کری
کہ یا رسول اللہ نے کچھ عنایت کیجیے، تو نبی کریم نے فرمایا ہم نے اپنی ہیبت اور سرداری حسن کو، جرت اور سخا حسین کو دی۔ محبت حسین محبت رسول ہے۔ امام حسین اور امام حسن سے محبت کرنا، رسول اکرم سے محبت کرنا، اور دونوں سے بغض رکھنا، نبی کریم سے بغض رکھنا ہے۔ یہ تھا امام حسین کا